بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف و نحو ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ کیفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیفا کی ترکیب نحوی کیسے ہوتی ہے؟ کیفا ظرف ہوتا ہے، اس کا تعلق ظرف کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے۔ جو اس کی اوقات ہے، کیفا کی جو اوقات وہ ظرف کی ہے، اور ظرف مفعول فی بنتا ہے۔ کیفا کبھی کبھی اسم کے ساتھ آتا ہے، جیسے کیفا انتا، کیفا انتا۔ تو اب ہم اس کی ترکیب نحوی کیسے کریں گے؟ کیفا کا اعراب یہ مفعول فی بنتا ہے، ضرب مستقر ہے کہ جو ثابت اس میں فاعل کہ یہ متعلق ہو جاتا ہے، صرف جملہ اسمیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی جملہ ایسے لکھا ہوتا ہے کیفا انتا، اب کیسے ہو؟ تو یہاں پر یہ انتا جو ضمیر ہے یہ بنے گا مبتدا، ٹھیک ہے، یہ مبتدا بن جائے گا اور یہ بن جائے گی خبر۔ اب مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائی، کبھی کبھی جملہ اسمیہ انشائیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی بسا اوقات یہ جملہ کیفا کے آگے پہلے ناقص لگا ہوتا ہے، کیفا کے آگے پہلے ناقص لگا ہوتا ہے، یعنی کیفا کنتا، کیفا کنتا لکھا ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ تو اب ترکیب ہم ایسے کریں گے کہ کنتا یہ پہلے ناقص، اس میں یہ جو تا ضمیر ہے یہ بن جائے گی اس کا اسم، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم ثابتن کریں گے، ثابتن یہ خبر بن جائے، ٹھیک ہے۔ اسم اور خبر مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ بسا اوقات کیفا کے بعد فعل متعدی ہوتا ہے، جیسے جاء زید، جاء زید، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ یہ جاء پہ زید فاعل، ٹھیک ہے، اور یہ پورا ایسے ہی مل کر یہ بن جائے گا مفعول، مفعول بھی، ٹھیک ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائی، جملہ فعلیہ انشائی، یہاں ثابت تن ہی رہے گا، یہاں یہ ثابت تن نہیں رہے گا، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو کیفا ہے، کیفا یہ کیفیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حالت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت یہ معرب ہوتا ہے، جب ضرب میں آئے گا تو یہ مبنی، کیفا جب ظرف والا معنی لیں گے، مفعول بھی بنائیں گے اس کو، تو یہ مبنی ہوگا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس میں کیفیت والے معنی، حالت والے معنی ہوتے ہیں، وہاں کیف سے ہوتا ہے، یہ کیف، ٹھیک ہے، پر کیف، کیف سے ہوتا ہے، تو جہاں معنی اس کا حالت ہوتا ہے، حالت والا معنی مراد ہوتا ہے، ڈکشنری دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو الکیف لکھا نظر آئے گا، تو وہاں پر جو معرب حالت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو جب یہ حالت کے معنی میں استعمال ہو تو اب اس کی ترکیب ہم کیسے کریں؟ کئی بار کیونکہ اب یہ معرب ہے تو اس کا اعراب عامل کے اعتبار سے آئے گا، کہ اگر عامل چاہ رہا ہے کہ اس پر رفع آئے تو یہ رفع آئے گا، عامل چاہ رہا ہے نصب آئے تو نصب آئے گا، عامل چاہ رہا ہے کہ اس پر جر آئے تو جر آئے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تارا، الم تارا کیف فعل ربک، الم تارا کیف فعل ربک، تو یہاں پر یہ جو کیف ہے یہ حالت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ الم تارا پہ کیف مضاف، فعل ربک فعل مضاف، یہ ضمیر مضاف ہے،
مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا فاعل. اب فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ بطویل مصدر ہو کر تو یہ بن جائے گا اس مضاف کا مضاف الیہ. مضاف الیہ. اب یہ مضاف الیہ مل کر یہ بن جائیں گے اضافی مرکب اضافی. مرکب اضافی ہو کر یہ اس فعل کا مفعول بن جائے. اس فعل کا مفعول بنے مفعول. اور یہ جو فعل ہے اس میں انتا ضمیر فاعل انتا یہ ضمیر فاعل بنے. ٹھیک ہے. فعل فاعل مل کر یہ بنے گا جملہ فعلیہ.